اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر صورتحال کشیدہ ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے بیورو چیف ڈان نیوز افتخار شیرازی سے۔ جی افتخار، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ، کیا مناظر ہیں؟ جی اب تھوڑی دیر پہلے تک صورتحال کچھ کشیدہ تھی، لیکن اب مظاہرین مکمل طور پہ منتشر ہو چکے ہیں اور جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں اب نہ تو پولیس ہے اور نہ ہی مظاہرین، گویا کہ مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور وہ جو ایک جنگ کی کیفیت بنی ہوئی تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب فضا میں صرف آنسو گیس کا دھواں اور اس کی بو ہے، اس کے علاوہ صورتحال کافی تک پرامن ہے اور اب کسی قسم کی کوئی نہ تو مظاہرین موجود ہے اور نہ ہی پولیس ان کو چیز کر رہی ہے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اطراف میں مظاہرین جو تھے وہ وہاں سے منتشر ہو چکے ہیں اور جو آنسو گیس کی وہاں پھینکا جا رہا تھا اس کا سلسلہ بھی تھم چکا ہے اور اطراف میں جو ایک طرح سے موومنٹ ٹریفک کی وہ کافی حد تک اب بحال ہو چکی ہے اور وہ جو لوگوں کا ہجوم تھا اور پولیس کی جو بھاری نفری تھی وہ اب ڈسپرس ہو چکی ہے، بلکہ کچھ پولیس اہلکار اس وقت جا رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اب ان کی جو اسائنمنٹ تھی، ڈیوٹی تھی، مکمل ہو چکی ہے اور وہ واپسی کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کو ہم اپڈیٹ کریں کہ تھوڑی دیر پہلے تک جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں صورتحال پرامن ہو چکی ہے اور مظاہرین بھی چلے گئے ہیں۔ اور اچھا افتخار شیرازی، یہ بھی بتائیے گا کہ سماعت سے قبل کی صورتحال کیا تھی، اس سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی دوبارہ پوچھیے گا۔ یہ سماعت سے قبل کی صورتحال کیا تھی، اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب 3 بجے کے قریب عمران خان صاحب کی گاڑی اور ان کے ساتھ موجود جو افراد تھے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے قریب پہنچے ہیں تو اس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی۔ گویا کہ پولیس کے جو ہزاروں جوان موجود تھے ان پہ مظاہرین ایک طرح سے ٹوٹ پڑے، پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جو پولیس فورس تھی جس میں پنجاب پولیس، جس میں اسلام آباد پولیس اور فرنٹیئر کور کے جوان تھے، ان کے قدم جب وہاں سے اکھڑے ہیں تو وہ ساتھ میں جو رہائشی علاقہ ہے اس طرف آ گئے، اپنی جانیں بچائیں اور 3 گھنٹے تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کا جو اطراف کا علاقہ ہے وہ مکمل طور پہ مظاہرین کے کنٹرول میں رہا۔ اگرچہ کہ اس دوران پولیس فورس ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکتی رہی، لیکن بعض اوقات تو وہ شیل دوبارہ پولیس کی طرف پھینکے گئے یا پھر جو ہوا چل رہی تھی وہ اس رخ چل رہی تھی کہ جس طرح پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی، تو وہ جو آنسو گیس کے شیل تھے وہ زیادہ پریشان پولیس فورس کو کر رہے تھے، مظاہرین کو سے بہت کم پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک لمحے پہ جا کے پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیاں بھی چلائی گئیں اور اس دوران ان کے قدم اکھڑے، لیکن پھر ری گروپ ہو کے مظاہرین واپس آئے اور پھر وہ دوبارہ پولیس فورس پہ حملہ ہو رہے اور اس کے بعد پھر جو تھوڑی بہت پولیس اہلکار تھے وہ بھی جو رہائشی علاقے اس کی طرف چلے گئے۔ اس دوران دوبارہ ری گروپ ہو کے پولیس آئی اور ایک بھرپور ایک طرح سے آفینس کیا اور مظاہرین کو کافی تک پیچھے دھکیلا اور اس دوران پھر مظاہرین کے قدم بھی اکھڑے ہیں اور ان کا جو ایک جو گروپ تھا وہ جب بھاگ گیا تو اس کے بعد ایک انتشار اور منتشر ہونے کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد پھر کہیں وہ جم کے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ چاروں اطراف سے پولیس کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آئیں اور ان کو پھر وہ بھگاتی رہیں۔ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مظاہرین مکمل طور پہ منتشر ہو چکے ہیں اور علاقہ مظاہرین سے مکمل طور پہ خالی کرا لیا گیا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ پولیس کے جو اہلکار تھے، جوان تھے، وہ بھی اب جوڈیشل کمپلیکس سے چلے گئے ہیں اور اس وقت اس علاقے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگرچہ ہمیں اس وقت بھی جو آنسو گیس کے شیلوں کا تھوڑا بہت دھواں اور ان کی جو ایک بو ہے جو آپ کی آنکھوں کو اور سانس کو تھوڑا بہت مشکل میں ڈالتی ہے وہ تو محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن نہ تو یہاں پہ اب مظاہرین ہیں اور نہ ہی پولیس کی بڑی تعداد میں جو فورس ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ صورتحال کافی تک مکمل پرامن ہو چکی ہے اور ساتھ کا جو رہائشی علاقہ ہے وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی مکمل طور پہ بحال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار شیرازی، اپڈیٹ کر رہے تھے۔